اب اس کے بعد کون سی عورت ہے جو جس کو نفقے کی مستحق نہیں ہوگی؟ کیونکہ بعض عورتیں ایسی بھی ہیں کہ جو نفقے کی مستحق نہیں ہوتی ہے اور نفقہ سے وہ محروم ہو جاتی ہے، تو ان کے متعلق ایسی چند عورتیں ہیں جو نفقے سے محروم ہونے والی عورتیں ہیں۔ اسے در مختار نے اسے چند قسموں پہ انہوں نے تفصیل سے بیان کیے ہیں، تو ان میں سے یعنی وہ ان عورتوں میں سے کہ جو عورتیں نفقے کی مستحق نہیں ہوں گی، یعنی نفقے سے محروم ہو جائیں گی، تو ان میں سب سے پہلی شخص ہے، وہ پہلی عورت ہے، وہ ہے مرتدہ، کہ اگر کسی کی بیوی مرتد ہو جاتی ہے یعنی اسلام سے معاذ اللہ پھر جاتی ہے، تو وہ عورت اس کی بیوی نفقے کی مستحق نہیں ہوگی، نفقے سے محروم ہو جائے گی، کیونکہ شریعت مطہرہ میں کا یہ فیصلہ ہے کہ مرتد ہونے کے بعد زن و شوہر یعنی عورت اور مرد میں سے دونوں بھی مرتد ہونے کے بعد ان دونوں کا نکاح فاسد ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا مرتدہ ہونے کے بعد، اسلام سے پھر جانے کے بعد، اسلام سے دور چلے جانے کے بعد، کلمہ اسلام کو چھوڑ دینے کے بعد وہ اپنے شوہر سے حق نفقہ کا مطالبہ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ نفقے سے محروم ہو چکی ہے۔ کیونکہ شریعت میں مرتد کی سزا جو ہے وہ یہ ہے کہ مرتد کی سزا تو قتل ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زمانے مبارکہ میں فتح مکہ کے موقع پر عبدالعزیٰ بن خطل کو جس نے ارتداد اور مرتد ہوئے، اس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتد کے متعلق، اس شخص کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون کو مباح فرمایا تھا۔ فتح مکہ کے دن مباح نے ان سے جائز قرار دیا گیا تھا، حالانکہ مکہ مکرمہ میں خون بہانا حرام ہے، حرم کے اندر خون بہانا حرام ہے، لیکن فتح مکہ میں کچھ وقت کے لیے، کچھ لمحے کے لیے اس چیز کو مباح قرار دیا تھا۔ جیسا کہ تاریخ ابن خلدون کی روایت ہے، البدایہ والنہایہ والوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ فتح مکہ میں عبدالعزیٰ بن خطل جس نے اسلام قبول کیا اور اس شخص نے ایک غلام کو قتل کیا اور قتل کر کے وہ شخص بھاگ کر مکہ آ گیا، تو فتح مکہ کے دن یہ شخص اپنے آپ کو کعبے کے غلافوں سے چمٹا لیا تھا، اپنے آپ کو کعبے کے غلافوں سے اس نے لپیٹ لیا تھا تاکہ بچ جاؤں، لیکن ان کے متعلق مباح ہو چکا تھا، کیونکہ اس شخص نے پہلے ہی ایک شخص کو قتل کر کے، ایک غلام کو قتل کر کے بھاگا ہوا، لہذا صحابہ اکرام نے اس شخص کو یعنی عبدالعزیٰ بن خطل کو صحابہ اکرام نے اسی مقام پہ اس کو قتل کر دیے گئے وہ شخص۔ پھر اس کے بعد دوسرے شخص عبداللہ بن سعد جو کاتب وحی تھے، یہ بھی روایت تاریخ ابن خلدون میں ہے، عبداللہ بن سعد جو کاتب وحی تھے، یہ شخص بھی مدینہ منورہ سے یہ شخص بھاگ کر مکہ آ گئے، اور آنے کے بعد یہ شخص بھی اسلام سے پھر گئے، یعنی مرتد ہو جاتے ہیں۔ تو فتح مکہ کے دن بھی عبداللہ بن سعد کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ وہ شخص چھپ چھپاتے پھر رہے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، تو دیکھنے کے بعد انہوں نے ان سے بات چیت کی، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ رضائی بھائی تھے، دودھ شریک بھائی تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی امان میں لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عبداللہ بن سعد کو میں نے ضمانت دے دی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک خاموش رہے، کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، یوں ہی خاموشی کا مظاہرہ آپ نے فرمایا۔ پھر طویل وقفے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نے بھی آپ کو ضمانت دے دی۔ تو وہ شخص باہر نکلنے کے بعد جب لوگوں نے دیکھا تو یہ تو وہی شخص ہے جو مرتد ہوئے ہیں، کاتب وحی تھے، مرتد ہوئے تھے، اسلام سے پھر گئے تھے، ان کی سزا تو قتل ہے، پھر یہ آزاد کیوں پھر رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص تو مرتد ہو گیا تھا، انہیں تو قتل کی سزا ملنی چاہیے تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً یہ قتل کا مستحق تھا، تم نے قتل نہیں کیا اسے، اس شخص کو چاہیے تو یہ تھا کہ تم قتل کر دیتے، لیکن کسی نے قتل نہیں کیا۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ کاش کہ آپ اشارہ فرما دیتے تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی وہ ہوتے ہیں جو اشارے بازیوں سے کام نہیں لیتے، نبی کا کام وضاحتی ہوتا ہے، نبی کا کام علی الاعلان ہوتا ہے، نبی آنکھوں سے اور ہاتھوں سے اشارے نہیں کرتے۔ تو بہرحال اس طرح سے جو ہے نبی کے معاملے وضاحتی ہوتے ہیں اور اشارات سے بات نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کا کام یہ ہے کہ وہ اشارے بازی نہ کیا کریں۔ تو بہرحال اس سے بات واضح ہوگی کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ تو ہمارا مسئلہ جو بیان کیا جا رہا تھا کہ مرتدہ کو نفقہ نہیں ملے گی، کیونکہ وہ اپنے ارتداد کی وجہ سے، وہ دائر اسلام سے خارج ہونے کی وجہ سے حق کی نفقہ سے وہ محروم ہو چکی ہے۔ مفتی صاحب اس میں ایک سوال میں
آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عمل سے آپ کا اختیار ثابت ہو رہا ہے. جی ہاں. لیکن بعد میں آنے والے اس کے اوپر انشاءاللہ اگلی نشستوں میں جی ہاں اختیار رسول تو ایک مکمل ایک بحث ہے. اس میں اہل سنت والجماعت اس کی عقیدے میں سے ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ مختار ہوتے ہیں, انہیں اختیار دیا جاتا ہے, اور اس متعلق قرآن مقدس کی آیت مبارکہ بھی ہے کہ آپ جو ہے حلال فرماتے ہیں, آپ حرام فرماتے ہیں. حلال و حرام کا پیمانہ نبی ہی مقرر کرتے ہیں. جی بے شک. لیکن اس میں جو کعبے سے جو غلاف سے وہ صحابی جو چمٹ گئے تھے, ہونے کے بعد مرتد ہو گئے تھے, عبدالعزیٰ نام تھا اس شخص کا. پھر ایسا کعبے میں جو ہے دوبارہ قتل کرنا کسی اور کے لیے قیامت تک جائز نہیں ہے. میں ایسا سنا ہوں, انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اس کی روشنی ڈالی جائے گی. لیکن اور ایک بات جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو اپنے امان میں لیا کہ یا رسول اللہ میں نے انہیں اپنی امان میں لے لیا, تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے امان کو قبول کر لیا, میں تمہیں اس کی ضمانت دیتا ہوں. تو گیا اب کوئی اور شخص اس کا قتل نہیں کر سکتا. تو اس سے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات ثابت ہو رہے ہیں. یہ ایک بات ہے. دوسری بات, تو کیا اگر کوئی شخص ایک شخص جو پیدائشی مسلمان تھا یا پہلے کافر تھا پھر بعد میں مسلمان ہوا پھر وہ کافر ہو گیا, پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص پیدائشی مسلمان تھا لیکن بعد میں کافر ہو گیا, اور کوئی معزز مسلمان میں کوئی معزز شخص قابل احترام قابل تعظیم یا کوئی اور دیگر مسلمان لفظ مسلمان اس کی حفاظت کی ضمانت لیتا ہے, خلیفہ وقت ہو یا بادشاہ ہو, ان سے جا کے اگر وہ گزارش کرتا ہے جو بھی اس وقت مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے, جا کے گزارش کرتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ میں اس کی جو ہے ضمانت دے رہا ہوں, اس کو اپنی حفاظت میں لے رہا ہوں, تو لہٰذا آپ بھی کچھ رحم فرمائیے, آپ بھی اس کی حفاظت فراہم کریے. تو کیا دوسرے شخص کے لیے بھی اس کی اجازت ہوگی, کسی اور شخص کے لیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ہی اجازت دے رہے ہیں. جی تو کیا اس حدیث سے مبارکہ کی روشنی میں, اس عمل کی روشنی میں, کیا قیامت تک آنے والے دنوں میں کوئی اور شخص ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی ہاں, جو اب اگر ایک شخص اگر کسی کا ضمانت لے لے تو اپنی ضمانت کو پوری کرنا ہے. اگر کسی کی کوئی ضمانت قبول کر لیتا ہے تو وہ ضمانت کو قبول کی جائے گی. البتہ کعبے میں قتل کرنے کی جو بات رہی وہ ایک محدود وقفے کے لیے, ایک وقت کے لیے وہ جو ہے حلال مباح قرار دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد کعبے کی حرمت اور اس جگہ کی حرمت واضح طور پر ثابت ہو چکی ہے, پھر لوٹ کر آ چکی ہے. جیسا کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر کے کعبے میں چلا گیا یا حرم میں چلا گیا تو اس شخص کو حرم میں قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو حرم سے نکلنے پر مجبور کیا جائے گا. یعنی اس کے لیے ایسے انتظام و انتظام کیا جائے کہ وہ شخص وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو جائے, پھر اس کے بعد اس شخص کے سے بدلہ یا جو بھی ہے قصاص وغیرہ حدود لیا جائے اس سے. تو جو آپ نے مسئلہ یہ کہا کہ اب دوسرا کوئی شخص اگر کسی کے ضمانت لے لیتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے, تو یقینی بات ہے کہ ضمانت کے متعلق یہ بات ہے کہ ضمانت جب کوئی قبول کر لیتا ہے تو اپنی ضمانت کو مکمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اب دیکھیں گے کہ ضمانت کس شکل میں ہے, کس صورت میں ہے. جیسا کہ غزوہ بدر میں ایک صحابی رسول ہیں جنہوں نے امیہ کی ضمانت قبول کی تھی کہ میں تمہیں کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا. امیہ کی ضمانت تھی کہ میں تمہیں آنچ آنے نہیں دوں گا, یعنی تمہاری زندگی کی ضمانت میں لے رہا ہوں اس طور پر کہ تمہیں جہاں تک ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا, جہاں تک مجھ سے ممکن ہو میں تمہاری حفاظت کروں گا. تو ایک شخص نے, ایک صحابی نے ان کی ضمانت قبول کر لی تھی. تو وہ صحابی رسول کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے, لیکن وہ شخص جو تھے امیہ تھے, یہ جنگ بدر میں قتل کیے گئے. تو انہوں نے اس کی ضمانت کو قبول کر لی تھی. اب جنگ بدر میں جب قتل کا جو معاملہ ہوا تو وہ صحابی نے دیکھا کہ امیہ کو اب قتل کیے جانے والے ہیں, لوگ اس پر صحابہ اکرام ان پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں اور ان کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں. تو صحابہ رسول آئے اور آنے کے بعد اس شخص کے یعنی امیہ کے جسم پر آپ سوار ہو گئے, بیٹھ گئے. جس طرح سے وہ ایسے لیٹے ہوئے اس کے اوپر وہ لیٹ گئے ایسے پکڑتے ہوئے ان کو. جس طرح سے کسی دوسرے کو بچایا جاتا ہے, کس طرح سے بچاتے ہیں ہم, اس طرح سے کسی کو پکڑ لیتے ہیں تاکہ لوگ کیا کریں, مارنے والے کی چند جو ہے ضرب جو ہے نا اس کے بچانے والے پر لگ جاتا ہے. تو حتی الامکان ان کو بچانے کی کوشش کی کہ ان کے اوپر سوار ہو گئے, بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے ان کو ضمانت دیا ہے, اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو کی حفاظت کروں, جہاں تک مجھ سے ممکن ہو میں اپنے عہد پر پیمان پر میں مکمل اتروں. تو گویا کہ انہوں نے ہر طرف سے پکڑ لیا, گھیر لیا. ان کو گھیر لینے کے بعد جو ہے اب اوپر سے اگر مارتے ہیں تو یہ صحابی رسول کا جسم ہے, ان کو مار نہیں سکتے. اب قتل کرنا ہے امیہ کو کیونکہ وہ دشمن رسول ہے اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے. تو صحابہ اکرام وہاں پر کیا کرتے ہیں, اس شخص کو امیہ کو کس طرح قتل کیا گیا کہ ان کو اوپر سے مارنے کا کوئی
راستہ ہی نہیں تھا، تو نیچے کی طرف سے کیا کہ معنی یہ ہے کہ پیٹ کی طرف سے جو حصہ زمین پہ لگا ہوا تھا اس حصے کی طرف سے تلوار کو اندر کیا گیا، پھر اس کے بعد اس شخص کو قتل کیا گیا۔ تو اگر کوئی شخص ضمانت لیتے ہیں تو ضمانت کو مکمل طور پر پوری کرنی چاہیے، تو جہاں تک اس سے ممکن ہو سکے ان کو مکمل کریں۔ اب اس کے بعد جو اس کے علاوہ جو بات ہے جو اس کی قدرت سے باہر ہے، جو اس کی دسترس سے باہر ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ تو اس مسئلے سے، اس واقعے سے تفصیل سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ ضمانت کی ایک اہمیت ہے۔ اگر ضمان دیا جائے تو اس کے اوپر قائم رہا جائے، چاہے کسی کے لیے بھی ہو، چاہے کافر کے لیے ہو یا چاہے مسلمان بھائی کے لیے ہو، کسی کے لیے بھی ہو۔ تو مرتدہ اگرچہ کہ وہ اسلام قبول کر لے، دوبارہ ایمان لا لے، اس کے باوجود بھی نفقہ نہیں ملے گا، کیونکہ دوبارہ ایمان لانے کے بعد پھر اس کو تجدید نکاح وغیرہ ہے، پھر اثر جو معاملات ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں۔ صرف نکاح لانے کے بعد پھر، کیونکہ مرتد ہونے کے ساتھ ہی نکاح ٹوٹ چکا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ نکاح منعقد کیا جائے گا۔ اس کی کچھ شکلیں ہیں، اس کی کچھ صورتیں ہیں جو اس کے موقع پہ بیان کیے جائیں گے۔ تو نفقے سے محروم ہونے والی عورتوں میں ایک عورت وہ تھی جو مرتدہ تھی۔ اب دوسری عورت وہ ہے جو عدت وفات گزارنے والی ہے۔ عدت وفات یعنی جس کی عدت گزر رہی ہے، اور ایسی عدت طلاق کی عدت نہ ہو بلکہ وفات کی عدت ہو کہ شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، جیسا کہ در مختار کی روایت ہے، لا نفقة لأحد عشر مرتدة ومقبلة ابنه معتدة موته ومنكوحة فاسدة وعدته أمة لم تبقى۔ جی کہ اگر شوہر انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر کے انتقال کے بعد اس کو تو نفقہ آپ کون دیں گے؟ شوہر کا انتقال ہونے کے بعد نفقہ سے وہ محروم ہو جاتی ہے۔ یہ مشہور مسئلہ ہے، سبھی کو معلوم ہے۔ البتہ طلاق کی وجہ سے جو عدت عورتیں گزارتی ہے، ان عدت کے جو نفقے ہیں وہ شوہر پر ضروری ہے، وہ شوہر پر لازم ہے۔ البتہ انتقال کے بعد یعنی وفات کے بعد جو وفات کی عدت جو ہوتی ہے، اس عدت میں عورت کو نفقہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ نفقے سے محروم ہو جاتی ہے۔ تو یہ دوسری صورت ہے۔ اب اس کے بعد تیسری صورت یہ ہے کہ وہ عورت جس کا نکاح فاسد ہوا۔ نکاح فاسد، بعض شکلوں میں مرد یہ سمجھتا ہے کہ نکاح منعقد ہے، لیکن حالانکہ وہ نکاح منعقد نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک شخص نے 5 عورتوں سے ایک ہی ساتھ نکاح کیا ہے، تو اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ 4 عورتوں کا نکاح ہوا، ایک عورت کا نکاح نہیں ہوا؟ ایسا نہیں، نکاح منعقد ہوا ہی نہیں۔ ایک محفل میں 5 عورتوں سے نکاح کیا ہے، لہذا نکاح منعقد ہی نہیں ہوا۔ جب تک وہ متعین نہ کرے کہ 5 میں سے کسی ایک کو، جب تک وہ نہ نکالے اس وقت تک اس کے لیے کوئی حلال نہیں ہے۔ تو 5 میں سے کسی ایک کو متعین کرنا پڑے گا کہ اس کے لیے کون سی، وہ اپنے زوجیت سے کس کو نکال رہا ہے، تو اس کو متعین کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے ایک بہن کی عدت میں دوسری بہن سے نکاح کر لیا، یا ایک بہن کے رہتے ہوئے دوسری سے نکاح کر لیا۔ اسی طرح سے کسی ایسی عورت سے نکاح کر لیا جو غیر کی منکوحہ تھی، غیر کی منکوحہ تھی، اس نے کہا نہیں، تذکرہ نہیں کیا، تو اس نے غیر کی منکوحہ سے نکاح کر لیا، یہ بھی نکاح فاسد ہے، یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا ہے۔ لیکن وہاں پر نکاح فاسد اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر کیا ہوا کہ دوسری کی بیوی سے نکاح اس طور پر کر رہا ہے کہ وہ اس طور پر نکاح کر رہا ہے وہاں پر کہ گواہ بھی ہے، ایجاب و قبول بھی ہے، تمام شرائط پائے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ نکاح منعقد ہوا ہی نہیں۔ کیوں اس لیے منعقد نہیں ہوا کہ پہلے سے وہ کسی کی زوجیت میں ہے، پہلے سے وہ عورت کسی کی ملک میں ہے۔ اسی طرح سے بغیر گواہ کے اگر نکاح کو منعقد کیا جائے تو یہاں پر بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا، البتہ اسے کہا گیا کہ یہ نکاح فاسد ہے۔ تو ان صورتوں میں مرد تو یہی تصور کر رہا ہے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، لیکن حالانکہ اس کا نکاح نہیں ہوا ہے، حالانکہ وہ شخص نکاح سے اس کا تصور ہے، وہم ہے اور گمان ہے۔ تو اس کی تفصیلی بحث ہے، انشاءاللہ اپنے موقع پہ آئے گی۔ تو بہرحال ابھی مسئلہ کلام و خلاصہ کلام یوں ذہن پہ رکھیں کہ وہ عورت جس کا نکاح فاسد ہوا ہو، اس کی تفصیلات ہے نکاح فاسد کی۔ تو نکاح فاسد کی چند مسائل، چند شکلیں میں نے بتائی کہ بغیر گواہ کے نکاح بھی جو ہے نکاح فاسد ہی کہلاتی ہے، کہ آدمی تصور کرتا ہے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، لیکن حالانکہ وہ نکاح ہی نہیں ہوا ہے۔ تو اسی کہا گیا نکاح فاسد۔ اب اتنے میں اس نکاح فاسد میں وطی بھی ہو جاتے ہیں، عورت کا صحبت بھی ہو جاتی ہے، اور وغیرہ بوس و کنار ہو جاتے ہیں، تو ان تمام صورتوں میں اس کے مسائل بھی ہیں۔ تو نکاح فاسد سے ایک مستقل عنوان ہے، ایک مستقل باب ہے جسے کہا جاتا نکاح فاسد کہا جاتا ہے۔ تو نکاح فاسد کی وجہ سے بھی عورت نفقے سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ناشزہ کے معنی ہے ایسی عورت جو نافرمان ہو، تو اس کی نافرمانی کو تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کس قسم کی وہ عورت ہوگی جو نفقے سے محروم ہوگی۔ ناشزہ کے معنی کیا ہے؟ ناشزہ کے معنی ہے جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، اگر تم ان عورتوں سے جس کے تم نافرمانی سے تمہیں خوف ہے۔ تو نافرمانی کے متعلق جو ہے کچھ باتیں ہوگی کہ کس طرح کی نافرمانی ہے، کہ مطلق طور پر شوہر کی نافرمانی
یا پھر جو ہے بڑی نافرمانی ہے، تو وہ عورت جو نفقے سے محروم ہوگی وہ یہ ہے کہ ناشزہ، یعنی جب تک نشوز باقی رہے، یعنی جب تک نافرمانی رہے اس وقت تک وہ محروم ہوگی۔ اگر نافرمانی سے اس نے توبہ کر لی تو پھر وہ نفقے کی مستحق ہو جائے گی۔ تو ناشزہ کی کچھ تشریح کی جا رہی ہے کہ فقہا نے ناشزہ کسے کہا، تو ناشزہ کی تعریف میں مبسوط کتاب مبسوط میں جو علامہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے شوہر کے گھر سے غائب ہو جائے، جب عورت اپنے شوہر کے گھر سے غائب ہو جائے تو ایسی عورت کو ناشزہ کہا گیا، یعنی نافرمان کہا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کے گھر جانے سے انکار کر دے، یا پھر شوہر کے گھر جانے سے لڑکی انکار کر دے تو اسے بھی جو ہے ناشزہ کہا گیا، نافرمان کہا گیا۔ یا جس شہر یا جس بستی میں وہ لے جانا چاہتا ہے وہ وہاں جانا نہیں چاہتی، حالانکہ اس کا وہ مہر معجل جو نقد رقم ہے، نقد مہر ہے، وہ ادا کر چکا ہو، تو ایسی عورت کے لیے نفقہ نہیں، اس لیے کہ وہ ناشزہ ہے، اور ناشزہ کے لیے نفقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے واللاتী تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع۔ تو ناشزہ کے 3 تفصیل بیان کی گئی یہاں پر کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کے گھر سے غائب ہو جائے، بغیر اجازت کے غائب ہو جائے، یا پھر جو ہے وہ اپنے گھر لانا چاہتا ہے لیکن وہ آنا نہیں چاہتی، یہ بھی ناشزہ ہے، یا پھر جو ہے وہ شخص اپنی بیوی کو کہیں کسی مقام پر لے جانا چاہتا ہے، سفر میں لے جانا چاہتا ہے، اب وہ جانا نہیں چاہتی، تو اسے بھی فقہا نے ناشزہ کہا ہے، ناشزہ تصور کیا ہے۔ جب ناشزہ عورت کا حق جب ناشزہ عورت حق صحبت کے ساتھ رہنے کے مستحق نہیں ہوتی، یہ نفقہ سے بدرجہ والا محروم ہو جائے گی۔ تو ناشزہ کا مطلب یوں ذہن میں رکھیں، موٹے کلام میں، بڑے کلام یوں ذہن میں رکھیں کہ صحبت حق یعنی اپنے شوہر کو صحبت حق سے محروم کر رہی ہے، یعنی اس عورت کا شوہر اپنی بیوی سے تمتع سے، فائدے سے محروم ہو رہا ہے۔ جب تمتع سے فائدہ محروم ہو رہا ہے، مباشرت وغیرہ سے جو محروم ہو رہا ہے، تو جب وہ محروم ہو رہا ہے تو یہ بھی جو ہے محروم رہے گی، کسے؟ نفقے سے محروم رہے گی۔ اب اس کی شکلیں جو بتائی گئی کہ وہ اپنے گھر لانا چاہ رہا ہے لیکن عورت آنا نہیں چاہ رہی ہے، اور اس کے بغیر پوچھے کہیں باہر چلی گئی، تو یہ تمام صورتیں جو ہے نشوز ہے، ناشزہ ہے، اور نشوز کی صورت میں انہیں نفقہ نہیں مل سکتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے اس میں، جی ہاں، جو نافرمان عورت، جی ہاں، نافرمان عورت یعنی وہ عورت جو شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، شوہر نافرمانی میں جی ہاں نہیں سنتی ہے، جی ہاں، ایسی عورت کا بھی جو ہے نفقہ شوہر پر واجب نہیں ہے۔ وہ اگر اس کو کھانا پینا نفقہ وغیرہ نہ دے تو شریعت میں اس کی گرفت نہیں ہوگی، پوچھ نہیں ہوگی، اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر بات کیا یہ ہے کہ اگر بیوی شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، فقہی مسائل کے معاملے میں، اللہ و رسول کی نافرمانی کے معاملے میں شوہر کی کوئی بات نہیں سنتی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کو نفقہ دینا واجب ہے۔ یہ اسے نافرمانی نہیں کہیں گے نا، اسے نافرمانی نہیں کہا جائے گا، اسے حق بجانب ہے عورت کہ مثال کے طور پر شوہر کے پاس ایک گھر ہے، وہ گھر جو ہے اس نے اس گھر کو کسی سے غصب کر لیا ہے، غصب کیا یعنی چھین لیا ہے کسی سے، چوری کے شکل میں یا پھر کسی سے جو ہے اپنے ظلم زیادتی کے شکل میں اس نے چھین لیا ہے، تو اس گھر میں جو ہے اپنی بیوی کو لانا چاہ رہا ہے، اور بیوی کو معلوم ہے کہ میرے شوہر کا جو وہ گھر ہے وہ کسی کا چھینا ہوا، کسی کا حق تلفی کیا ہوا گھر ہے، تو اس وجہ سے اس مغصوبہ یعنی بیت مغصوبہ میں آنے سے انکار کر رہی ہے، غصب کیے ہوئے گھر میں آنے سے انکار کر رہی ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ عورت جو ہے نفقے سے محروم رہے گی کیونکہ وہ لانا چاہ رہا تھا لیکن وہ عورت آئی نہیں۔ عورت کے نہیں آنے کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دوسرے کے گھر میں لا رہا ہے، وہ ایسا گھر جو اس کے زبردستی اس کو چھین کر کے اپنا مالک، اپنی ملک ثابت کر رہا ہے۔ تو شریعت مطہرہ کے جو ہٹکے جو مسائل اگر شوہر کریں تو اگر اس سے اگر روکنا چاہے عورت تو اس میں نافرمانی نہیں ہے۔ اب نافرمانی میں یہ بھی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، میں نے ایسا کہا انہوں نے مانا نہیں، ایسا بیوی کو کہا گیا یہ کرو انہوں نے وہ کیا نہیں، تاخیر کر دی، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اسے نافرمانی سے تعبیر نہیں کرتے ہیں۔ اسے نافرمانی کے معنی ایسی کہ نافرمانی کا معنی یہ ہے کہ شوہر بیوی کے سے تمتع فائدہ حاصل نہ کر سکے، محروم ہو جائے، تو شوہر فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جائے۔ ہاں ایک شرط یہ بھی ہے کہ بیچ میں مہر معجل کا جو اس سے تشریح ہو چکی تھی کہ مہر معجل اگر ادا نہیں کیا ہے، نقد مہر اگر ادا نہیں کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انکار کر سکتی ہے، ساتھ میں رہنے سے انکار کر سکتی ہے، گھر سے باہر بغیر پوچھے جا سکتی ہے، لیکن مہر معجل بھی ادا کر چکا ہے تو اس کے بعد
اس عورت کو انکار کرنے کی کوئی شکل اور اس کے لیے کوئی معقول عذر وجہ نہیں بنتی ہے۔ تو ناشزہ کی کچھ اقسام بنتے ہیں، جس میں بڑی نافرمانیاں وہی ہیں کہ صحبت سے شوہر جو ہے صحبت سے جو ہے وہ دور رہ پا رہا ہے، تمتع نہیں کر پا رہا، فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے، ورنہ عام طور پر چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں اسے نافرمانی کہہ کر کے نافرمانی تعبیر کر کے اسے نفقے سے محروم کریں گے، ایسا نہیں چلے گا۔ تو نافرمانی کے متعلق بحثیں ہوئی، اور بھی مزید اس کی تشریحات وغیرہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر علامہ ابن حمام جو خاتم المحققین ہیں، انہوں نے فتح القدیر میں انہوں نے فرمایا، خاتم المحققین کہا جاتا ہے علامہ ابن حمام کو، انہوں نے فتح القدیر جو کتاب مشہور و معروف کتاب ہے اس کے اندر ناشزہ کی انہوں نے تفصیل نقل کی ہے۔ چند تفصیل سماعت کر لیں کہ نصوص کی وجہ سے نفقہ ساقط ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن حمام نے فتح القدیر میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ نصوص کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، چند نافرمانی کی وجہ سے نفقہ ساقط ہو جاتا ہے، پورے نافرمانی نہیں، کیونکہ نافرمانی یہ بھی ہے کہ چھوٹی سی بات کو، یعنی کسی کام کو ایک وقت کے لیے کیا گیا کہ یہ فلاں وقت تک تیار کر دینا ہے یا اس کام کو کر دینا، اس نے نہیں کی تو یہ بھی نافرمانی ہے۔ تو یہ اس طرح کے نافرمانی یہاں پر اس طرح کے نافرمانی قابل مسموع نہیں ہوں گے، قابل قبول نہیں ہوں گی۔ تو علامہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جن میں عورت اپنے شوہر کے گھر آنے پر راضی نہ ہو، کہ شوہر اپنے گھر لانا چاہ رہا ہے لیکن بیوی آنے پر راضی نہیں ہے، تو اسے ناشزہ کہا جائے گا اور اس شکل میں وہ نفقے سے محروم ہوگی۔ دوسری شکل، وہ شوہر کے گھر سے نکل کر پھر واپس آنے کو تیار ہی نہ ہو، کہ شوہر سے گھر سے ایسا نکل گئی کہ پھر واپس آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو وہ نفقے کی شکل اور اس کو وہ نفقے سے محروم ہو جائے گی، اس کے نفقہ نہیں ملے گا۔ یا مہر معجل پا لینے کے بعد عورت ابتداءً ہی شوہر کے گھر جانے سے انکار کر دے، مہر معجل نقد مہر جو تعین کیا گیا تھا وہ پا لیا، عورت کو دے دیا گیا، اس کے بعد وہ شوہر کے گھر جانے سے انکار کر دے، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ نفقے سے محروم ہوگی۔ اگر شوہر بیوی کے درمیان جس گھر میں رہتے ہوں وہ بیوی کی ملک ہو اور پھر بیوی قبل اس کے کہ اپنے شوہر سے یہ کہے کہ اسے اپنے گھر لے چلے جائے اس لیے کہ کوئی کرایہ کا مکان حاصل کر لے، اچانک شوہر نے اپنے ذاتی مکان میں آنے سے روک دے، تو یہ عورت ناشزہ ہونے کی وجہ سے نفقے کی حقدار نہیں ہوگی۔ تو بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ اگر بیوی کے گھر میں ہی رہ رہے ہیں، شوہر بیوی زوجین دونوں بیوی کے گھر میں رہ رہے ہیں، تو اب اچانک اگر یہ کہہ دے بیوی کہ نہیں ابھی مجھے فوری طور پر مجھے کسی دوسرے گھر میں منتقل کرو، تو اس شکل میں بھی جو ہے وہ نفقے سے محروم ہوگی۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ اس کو اختیار ہے، وہ چاہے تو اپنی گھر کو کسی کو کرایہ دے دے اور اپنا کرایہ حاصل کرے، تو کیونکہ شوہر پر ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھے۔ اب اگر وہ بیوی کی گھر میں ہے اور بیوی فوری طور پر یہ کہہ دے کہ نہیں اب مجھے یہ گھر خالی کر کے کسی دوسری جگہ تو مجھے رکھو، یہ گھر مجھے کسی کو دینا ہے، کرایہ پر دینا ہے اور اس گھر سے مجھے فائدہ اٹھانا ہے، تو فوراً اگر یہ بات کہی گئی تو نفقے کے مستحق نہیں ہوگی۔ البتہ اس کو کچھ ایک متعین وقت لیا جائے گا، اسے شوہر کو کہا جائے گا کہ بھئی آپ کتنے دن میں ایک دوسرے گھر کا انتظام کر سکتے ہیں، 5 دن 10 دن 20 دن یا 1 مہینہ، اس مقدار میں اس سے وقت لیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے اس مقدار کا نفقہ تو دینا لازمی ہے۔ اگر اس کے بعد اگر وہ انتظام نہیں کر سکا تو پھر اس کے لیے ایک الگ مسئلہ ہے اس کے لیے۔ تو بہرحال فوری طور پر اگر وہ انکار کر رہی ہے تو پھر وہ نافرمان ہی کہلائے گی، انہیں جو ہے مہلت دینی چاہیے۔ مگر بعض صورت ایسی ہے کہ اگر اپنے گھر آنے سے روک دیں تو نفقے سے محروم نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر عورت اپنے ذاتی مکان سے آمدنی حاصل کرنا چاہے یا کسی اور مصرف میں استعمال کرنا چاہے، شوہر سے کہے مصرف یعنی کسی خرچ میں لانا چاہے، کسی دوسرے کو دینا چاہے یا بیچ دینا چاہے، تو شوہر سے کہے کہ اسے اپنے گھر رخصت کرا کے لے جائے یا اس کی رہائش کا کوئی نظم کرے، یا اس اطلاع کے بعد عورت شوہر کو اپنے ذاتی مکان میں آنے سے منع کر دے تو وہ ناشزہ نہیں، مستحق نفقہ رہے گی۔ یعنی اپنے مکان میں آنے سے شوہر کو منع کر رہی ہے بولنے کے بعد کہ کہیں بھی انتظام کرو، 10 دن 20 دن کے اندر کا انتظام کرو۔ اگر انتظام نہیں کر کے پھر وہ اس گھر میں آنا چاہ رہا ہے تو عورت اپنے گھر میں شوہر کو آنے سے روک سکتی ہے، کیونکہ اس کو ایک گھر کا انتظام کرنا ہے کہ جس میں انہیں بھی رہنا ہے اور اس کو بھی رہنا ہے، اور اس کے ساتھ رہنا چاہ رہی ہے، اپنے گھر کو کسی دوسرے مصرف میں لانا چاہ رہی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر ایسی صورت حال اگر ہو تو اس عورت کو ناشزہ نہیں کہیں گے، نافرمان نہیں کہیں گے، بلکہ وہ عورت نفقے کی مستحق ہوگی۔ اسی طرح سے مغصوبہ کسی کا چھینا ہوا مکان میں اگر عورت آنے سے انکار کر دے تو یہ بھی جو ہے نفقے سے محروم نہیں ہوگی، بلکہ اس کو نفقہ ملے گا، اور کیونکہ یہاں پر عورت کا عذر جو ہے قابل قبول ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیوی کو وطن سے لانے کے لیے، مثلا کسی ایک مقام سے جیسے کہ دہلی سے ممبئی لانے کے لیے کسی نے اپنے ایسے شخص کو بھیجا، کیا خود نہیں گیا، شوہر خود نہ جا کر کے کسی ایسے شخص کو بھیجا جو محرم میں سے نہ ہو، یعنی غیر محرم ہو، غیر محرم کو بھیجا، اب وہ عورت
غیر محرم کے ساتھ آنے سے انکار کر رہی ہے تو یہ شکل بھی ایسی ہے، تو گویا کہ یہ بھی نافرمان نہیں کہلائے گی، کیونکہ اس عورت کا عذر قابل قبول ہے کہ وہ نامحرم کے ساتھ سفر نہیں کرنا چاہ رہی ہے۔ تو عورت کو بلانے کے لیے مرد نے کسی ایسے شخص کو بھیجا جو نامحرم ہو، تو نامحرم کے ساتھ عورت آنے سے انکار کر دی، تو اس کا انکار قابل قبول ہے اور وہ نفقے کے مستحق رہے گی، کیونکہ وہ نامحرم کے ساتھ آنا نہیں چاہ رہی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے شوہر کے ساتھ سفر کرنے سے انکار کرنا نشوز ہے یا نہیں ہے، اس کے متعلق فقہاء اکرام نے کچھ بحث کی ہے۔ نشوز یعنی نافرمانی، ناشزہ۔ شوہر کے ساتھ سفر کرنے کے متعلق فقہاء اکرام نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں، جیسا کہ بحر الرائق کی روایت ہے کہ اذا طلبت ان یسافر بها من بلدها فإنه لا نفقة لها على ظاہر روایہ، ظاہر روایہ کے مطابق یہاں پر نفقہ نہیں ملے گا کہ شوہر اپنے بیوی کو کسی دوسرے شہر میں لے جانا چاہتا ہے تو اس سے عورت انکار کر دیتی ہے، تو ظاہر روایہ کے مطابق اسے نفقہ نہیں ملے گا۔ لیکن متاخرین کا قول ہے، مجمع الانہار کی روایت پر ہے کہ وہ اما علی المفتى به فإنها لا تكون ناشزہ، لیکن مفتى به قول یہی ہے، جمہور کا قول یہی ہے کہ وہ اما علی المفتى به فإنها لا تكون ناشزہ، کہ مفتى به قول یہ ہے، اعتبار سے عورت کا سفر سے انکار کرنا یہ نشوز یعنی نافرمانی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو نام نفقہ دینا چاہیے اس کو، نہیں روک سکتا اس کو، کیونکہ حالات کے حساب سے یہ ہے، کیونکہ فی زماننا سفر ایک فتنہ کے باعث ہے، فی زماننا سفر ایک فتنے کا باعث ہے، اور عورت جو ہے سفر کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو وہ محفوظ نہیں تصور کر رہی ہے، تو لہٰذا ان کا یہ تصور کرنا خیال کرنا حق بجانب ہے، لہٰذا وہ رضامندی نہیں ہو رہی ہے، رضامندی کے بغیر سفر کے لیے لے جا رہا ہے، زبردستی لے کے جا رہا ہے، عورت راضی نہیں ہے، تو آپ کو اس کا حالات کچھ مختلف ہیں وہاں کے، جس کے ساتھ بہرحال عورت جانے کے لیے راضی نہیں ہے، وہاں پر شوہر زبردستی لے جانا چاہ رہا ہے، تو ایسے صورتحال میں بتایا گیا کہ وہ نافرمان نہیں کہلائے گی، کیونکہ ان کا بھی جو ہے حق ہے، اور کیونکہ سفر کے جو معاملات ہیں، یہ سفر کے جو معاملات رہے ہیں یہ مشکل بھرے مسئلے ہوتے ہیں، لہٰذا عورت کو انکار کا کچھ حق ہے، اور اس انکار کی وجہ سے جو ہے انہیں نافرمان یا ناشزہ نہیں کہلایا جائے گا ان کو، کیونکہ اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نافرمان کہلائے گی، تو قرآن مقدس کی آیت مبارکہ وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ، یعنی اپنی بیوی کو وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو۔ اب سفر میں جا رہا ہے تو بیوی کو اسی مقام پر لے جانا ہے کہ جہاں پر وہ خود جا رہا ہے، اب جو ہے بیوی کو اسی مقام پر رکھنا ہے کہ جہاں پر وہ خود رہے گا۔ اب سفر میں بیوی جانے سے انکار کر رہی ہے، تو بعض لوگوں نے حالات کا اندازہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سفر دشواری اور مشکلات بھرے ہوتے ہیں، لہذا اسے نافرمان نہیں کہلایا جائے گا، تو اس میں جمہور اور مشہور روایتوں میں ظاہر روایہ کے مطابق یہ کہا گیا کہ یہ نافرمانی ہے، لیکن مفتى به قول کے مطابق یہ کہا گیا کہ یہ نافرمانی نہیں ہے، اور حالات اور وقت کے حساب سے جو ہے یہ مسئلہ ہے۔ اب اس کے بعد ناشزہ اگر توبہ کر لے، رجوع ہو جائے، اور اس کے اندر سے وہ برائی جو ہے وہ چلی جائے، ختم ہو جائے، تو اس کے متعلق یہ کہا گیا کہ اس کو نفقہ پھر ملے گا، اگر وہ توبہ کر لیتی ہے تو اس کو نفقہ ملے گا، یقیناً نفقہ کے مستحق ہو جائے گی وہ، اب وہ ناشزہ نہیں ہے، اس کے پورے اخراجات وغیرہ، ہاں پورے اخراجات وغیرہ دینا پڑے گا اس کو۔ لیکن یہ دو چیزیں مفتی صاحب اس میں ایک اور جی ہاں آپ سے سوال کرنے کی سعادت حاصل، جی فرمائیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک ہی مسئلے میں دو فقہاء کا ایک گروپ ہے، دو فقہاء کرام کی بڑی جماعتیں ہیں، جی ہاں، وہ ایک مسئلے میں جو ہے متفق نہیں ہیں، بعض جمہور کا قول یہ ہے، بعض کا قول یہ ہے، لیکن متاخرین کا جو آپ نے قول ابھی نقل فرمایا کہ متاخرین یہ فرماتے ہیں کہ موجودہ زمانہ جو ہے سفر کرنا جو ہے مشکل ہے، دشوار ہے، خطرے سے خالی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بیوی کا اگر سفر سے وہ انکار کر رہی ہے تو بیوی کو نافرمان نہیں کہیں گے، بلکہ فرما برداری کہیں گے، اور اس کا نفقہ کھانا پینے کے اخراجات وغیرہ شوہر پر دینا واجب ہے، اس وجہ سے وہ نہیں روک سکتا۔ جبکہ متقدمین یہ فرماتے ہیں کہ اگر بیوی سفر میں آنے سے اگر وہ انکار کر رہی ہے تو گویا کہ بیوی نافرمانی کر رہی ہے، اور اس کا نفقہ نہیں دیا جائے گا، اس کے کھانے پینے کے اخراجات اور ضروریات جو ہے دینا شوہر پر واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے میں سفر مشکل تھا، آج کے زمانے میں ٹرین ہے، بہترین جو ہے سواریاں ہیں، سفر زیادہ مشکل نہیں ہے پہلے کے مقابلے، بہت کچھ بھی مشکل ہے۔ صورت میں کیا حکم؟ جی ہاں، تو یقین آپ نے جو مسئلہ بیان کیا کہ اس صورت میں، اس پہلے کے زمانے میں سفر دشواریاں بھرے ہوتے تھے، بڑے مشکلات ہوتے تھے، اور ایسے آلائش نہیں تھی۔
ایسی جو ہے سہولتیں فراہم نہیں تھی لوگوں کو، جگہ جگہ خطرہ تھا، جان کا خطرہ، مال کا خطرہ، عام طور پر عورت ہے تو عزت و آبرو کا خطرہ، اس وجہ سے عورت جو ہے اگر منع کر دے تو عورتیں رک جاتی تھی۔ دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر جو تجارت کرنے کے لیے جو نکلتے تھے پہلے کے زمانے میں تو اکیلے ہی نکلتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے اموال وغیرہ لوٹ لیتے تھے اور عورتوں کو باندھی اور غلام بنا لیا جاتا تھا، اس لیے وہ لوگ کیا کرتے عام طور پر عورتوں کو نہیں لے جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں خطرے سے خالی نہیں تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی اگر عورت خوف کر رہی ہے، سفر میں جانے سے ڈر رہی ہے، تو شوہر پر یہ بات بنتی ہے کہ شوہر ان کو اطمینان دلائیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمام چیزیں بہتر ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جو بھی سفر کے جو مطلب لے جانے کے جو طریقے ہیں اور لے جانے کے جو اس کے لیے جو انتظام کیا گیا ہے سفر کا، وہ سفر کے جو منفعت بتائیں ان کے دل میں، یعنی عورت کے دل میں، بیوی کے دل میں جو شکوک اور شبہات ہیں سفر کے متعلق، جو خطرے ان کے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو وسوسے ہیں، تو شوہر اپنے حکمت عملی سے ان وسوسوں کو دور کریں اور ان کو اعتماد دلائیں، یقین دلائیں کہ یقیناً آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں اور سفر بہت آسان ہے، فلاں فلاں انتظام ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے معاملات بنتے ہیں شوہر پر کہ وہ اپنی بیوی کو ذمہ داری، اپنے بیوی کو پابند کرائیں اور ان کے شکوک و شبہات کو دور کریں، رفع کرائیں، تاکہ وہ اطمینان ہو کر کے وہ جا سکیں۔ اور ایک سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ ہاں ایسی صورت میں بیوی جو ہے اپنے شوہر کو منع کر سکتی ہے، روک سکتی ہے، جبکہ شوہر جس مقام پر، جس اسٹیٹ میں، جس کنٹری میں، جس شہر میں وہ جانا چاہتا ہے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر، اگر وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، وہاں پر مطلب جنگ ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، وہاں پر انسانی جانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے یا وہاں پر خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر بیوی منع کر رہی ہے، آنے سے جو ہے ڈر رہی ہے، شوہر کے ساتھ جانا نہیں چاہتی ہے، تو بیوی نافرمان نہیں ہے اور شوہر کو بیوی کا خرچہ وغیرہ دینا واجب ہے، نام نفقہ دینا ضروری ہے۔ ہاں اگر وہاں پر خطرہ نہیں ہے، پرامن ہے، راستہ بھی پورا پرامن ہے، اب جس جگہ جا رہا ہے وہاں تو خطرہ نہیں ہے، لیکن جس راستے سے گزرنا ہے وہاں پر اگر خطرہ ہے تو پھر الگ شکل ہے، لیکن جس راستے سے گزر کر جس مقام وہ جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، جہاں پر وہ لے کر جانا چاہتا ہے، وہاں بھی سکون ہے اور راستے میں بھی کوئی خطرہ نہیں ہے جو سفر کر کے جانا ہے، تو ایسی صورت میں بیوی پہ واجب ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، جبکہ کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ہاں اگر بیوی کی طبیعت خراب ہے، طبیعت ناساز ہے کہ وہ سفر نہیں کر سکتی تو پھر یہ مجبوری ہے، جی ہاں، جبکہ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے، راستہ بھی اچھا ہے، جہاں پر وہ شوہر لے کر جانا چاہتا ہے اپنی بیوی کو، وہاں پر بھی سکون ہے، امن ہے، سلامتی ہے، عافیت ہے، تو ایسی صورت میں بیوی روک نہیں سکتی، اگر وہ روکیں گی تو پھر نفقے سے محروم ہو جائے گی۔ جی کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جیسا کہ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ ہے وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ کہ تم عورتوں کو وہاں رکھو جہاں تم رہتے ہو۔ یہ ایک بہت اہم کلام ہے اور اہم نچوڑ کلام کا ہی ہے کہ جہاں تم رہتے ہو وہیں پر اس کو عورت کو رکھو۔ اب رہی بات جنگ و جدال کی بات، اگر کوئی شخص جنگ و جدال کے لیے یا پھر ایسے مقامات پہ ہے جہاں پر خون خرابے ہیں اور جنگ کا سما ہے، تو وہاں پر جو ہے آدمی خود اپنے جان کی حفاظت نہیں ہے، تو وہاں پر وہ خود ہی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنی بیوی کو بھی لا لے تاکہ اس کی جان کو بھی کچھ خطرہ ہو جائے۔ تو ایسے حالات جہاں پر پر امن نہ ہو تو وہاں پر عورت کا جانے سے انکار کرنا یہ تو ظاہر سی بات ہے اور عقل میں آنے والی بھی بات ہے، لیکن جہاں پر کوئی حالات خراب نہیں ہے، سب کچھ پر امن ہے اور اس کے حقوق بھی بہت اچھی طریقے سے ادا کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو انکار کا حق نہیں ہے۔ اگر وہ انکار کرے گی تو یقینی طور پر نافرمان ہی کہلائے گی۔ اسکنوہن من حیث سکنتم اس آیت مبارکہ کے تحت میں وجدکم کہ اپنی استطاعت کے مطابق تم جہاں رہو عورت کو بھی وہیں رکھو، یہ حکم ہے مرد کے لیے، اور مرد اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہ رہا ہے، اب وہ انکار کرے تو اس آیت مبارکہ کے خلاف ہے۔ اب اس کے بعد نفقے سے متعلق اور بات بیان کی جا رہی ہے کہ نافرمان بدچلن بیوی اگر کسی کے ہے، جب شوہر کے گھر میں ہے تو نفقہ اس کو ملے گا، وہ نفقے سے محروم نہیں ہوگی۔ اگر عورت شوہر کے پاس رہتی ہے انکار نہیں کرتی، یعنی اب تک تو مسئلہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر عورت اپنے شوہر کے پاس نہ رہے تو اس کو نفقہ سے محروم ہوگی بعض صورتوں میں، اور بعض صورتوں میں اس کو نفقہ ملے گا، لیکن اگر اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اگر کچھ نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اس کی تو کچھ نافرمانی ہو رہی ہے اور اس سے گناہوں کا صدور ہو رہا ہے، تو شوہر کے علاوہ کسی اور سے بھی وہ، جی ہاں ایک مسئلہ، ہاں یہ ایک تفصیل مسئلہ ہے کہ عام طور پر جو ہے کوئی شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے بھی جو ہے یہ
کسی دوسرے سے اگر تعلقات رکھ رہے ہیں تو یہ تو معاذ اللہ یہ زنا ہے یہ، اور اللہ محفوظ رکھے اس سے اہل ایمان کو، مسلمان خواتین کو، یہ تو زنا ہے۔ اور اس کے جو شرائط ہیں، اس کے شرائط جو ہے زنا کے جو حدود اور اس کے لیے جو سزائیں ہیں انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا۔ تو مسلسل جو ہے یہ نافرمانی ہے اللہ کی اور لعنت کی بات ہے۔ لیکن جو ہے اس طرح کے اگر معاملات رہے تو یہاں پر جو ہے الا وغیرہ کرنا پڑے۔ عورت کو اگر مرد کو اگر یہ یقین ہے کہ میری زوجہ جو ہے اپنی اس کی بیوی کا تعلق کسی سے ہے تو اس کے متعلق ایک مسئلہ ایلا ہے، لیان ہے، لیان کرے گا وہ۔ اسی طرح ایک مسئلہ ایلا ہے، لیان ہے۔ یہ مسئلے یعنی جدائی کے مسئلے اب کس طرح سے ہوں گے کہ جب آپ نے مسئلہ پوچھ ہی دیا کہ عورت کی نافرمانی کی شکل ایک یہ ہے کہ اس عورت کا تعلق کسی اور سے بندھا ہوا ہے، جسمانی تعلق ہے، جسمانی تعلق کسی اور کے ساتھ ہے، تو اس مقام پر شوہر اگر اپنی عورت کو دیکھ لیتا ہے یا اس کے پاس گواہ موجود ہے، یہ تمام چیزیں اگر اس کے پاس ہے تو یا تو اگر چار گواہ موجود ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے رجم ہے، تو پھر اس کے سنسار ہے، اس کے لیے جو زنا کے جو حد ہے وہ ہے۔ اگر اس کے پاس گواہی نہیں ہے، صرف وہی شخص ہے، تو اگر وہ شخص قسم کھائے گا، کہے گا کہ تم نے ایسا کیا ہے، بہرحال یہ بیان ذہن میں رکھیے کہ یہ بیان جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم لیان میں کریں گے۔ اس شکل کو لیان کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات اگر شوہر بیوی اگر کسی غیر سے اگر تعلقات قائم کر لیتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے لیان کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق ایک مفصل بحث ہے اور اس کے متعلق آیت مبارکہ بھی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو اسی درس میں بیان کریں گے۔ فی الوقت جو ہے ابھی نافرمان اور بدچلن عورت جب شوہر کے گھر میں ہی رہے تو کیا وہ نفقہ سے محروم ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ نافرمانی کی جو وجہ ہے یا تو صوم و صلات کی پابندی نہیں کرتی کہ نماز نہیں پڑھنا یہ بھی کیا نافرمانی ہے، اور اسی طرح سے کیونکہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اور شوہر کو تو یہ حکم دیا گیا کہ وہ کیا کریں، اپنی بیوی کو مار بھی سکتے ہیں۔ جی ہاں، جی بالکل، تو پابند کرے کہ نماز پڑھو پھر بھی اگر وہ نہیں پڑھ رہی ہے جی ہاں تو اس صورت میں طلاق دینے کا بھی حق ہے۔ جی لیکن ایسے موقع پہ نہیں دیتے طلاق، اپنی نفسانی خواہشات میں طلاق دے دیتے۔ جی ہاں، شریعت کو اپنے ذہن کے مطابق نہ چلائیں، بلکہ جو ہے شریعت مطہرہ نے جو احکامات اور نفاذ کیے ہیں، قوانین مرتب کیے ہیں، اس پر چلنا ہی بھلائی ہے۔ تو صوم و صلات کی اگر کوئی پابندی نہیں کرتی تو اس عورت کو بھی نفقہ ملے گا۔ اسی طرح غیر محرم سے بات چیت کرتی ہے، غیر محرم سے بات چیت کرنا عورت کے لیے تو یہ منع ہے، ممنوع ہے۔ پھر بھی اگر کسی سے وہ بات چیت کرتی ہے، گفتگو کرتی ہے، بدچلن ہے، تو بدچلن کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل اس طرح سے بات چیت کرتی ہے کہ بہت زیادہ گھل مل جاتی ہے اس کے ساتھ، اور مسکرا اور مذاق وغیرہ بھی کرنے لگتی ہے، اور غیر محرم ایسے شخص کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، گناہ کا کام کرتی ہے، تو ان سب وجوہات کی وجہ سے اس کا نفقہ ساقط نہیں ہوگا۔ البتہ گھر سے نکل جائے تو پھر نفقہ نہیں ملے گا، گھر سے نکل جانے کی صورت میں نفقہ نہیں ملے گا۔ تو اس مسئلے کو یوں ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کی بیوی نافرمان ہے اور جو ہے اس طرح سے غیر محرموں کے ساتھ بات چیت کرتی ہے، نماز روزے کی پابند نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں اس عورت کو نفقہ ملے گا اور نفقے کی وہ مستحق ہوگی۔ اب اگر وہ عورت گھر سے نکل جائے تو نفقے کی مستحق نہیں ہوگی، نفقہ اس سے ساقط ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد نفقے سے محروم ہونے والی وہ عورت ہے کہ جو محبوسہ جو قید کر لی گئی ہو، جو کسی جگہ قید کر لی گئی ہو، چاہے وہ ظلماً ہو یا کسی اور وجہ سے ہو کہ حکومت نے یا بادشاہ نے اس کو قید کر لیا ہو، تو اگرچہ کہ ظلم ہی کیوں نہ قید کیا گیا ہو تو ایسی عورت کو بھی نفقہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ قید میں ہے اور قید میں جو ہے نفقے کا جو معاملہ ہے پہنچائے نہیں جا سکتے، تو اس کے متعلق جو قید کیے جاتے ہیں اس کے متعلق بادشاہ اور جو ہے حاکم ہی فیصلے کیے کرتے ہیں۔ تو فی الوقت جو ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ در مختار کی جو روایت ہے کہ وہ محبوسۃً ولو ظلماً، کہ اگر کوئی عورت اگر محبوس یعنی قید کر دی گئی، اگرچہ کہ ظلماً ہی کیوں کرنا قید کیا جائے، تو اس کو بھی جو ہے نفقہ وغیرہ نہیں ملے گی، نفقے سے وہ محروم ہوگی۔ اب اس کے بعد ایسی عورت جس کو کسی نے غصب کر لیا ہو، اس کو بھی نفقے سے محروم، وہ بھی نفقے سے محروم رہے گی، یعنی کسی کے ساتھ وہ بھاگ گئی، چلے گئی، یا کسی نے اس کو جو ہے کڈنیپ کر لیا تو وہ بھی جو ہے نفقے سے محروم رہے گی، کیونکہ نفقہ اس وقت پہنچایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس کو یوں بیان کیا جا رہا ہے، یہ فتوی شامی کی عبارت ہے، فتوی شامی میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ مغصوبۃ اے من اخذها رجل وذهب بها، کہ کسی نے اس کو جو ہے پکڑ کے رکھ لیا ہے یا پھر وہ اس کے ساتھ چلا گیا ہے۔ تو هذا ظاہر روایت کے مطابق ہے، وعن ابی یوسف لها النفقہ والفتوى علی الاول، کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اس کو بھی، اس عورت کو بھی جو غصب کر لیا گیا یا جو چھین لیا گیا، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ وہ نفقے کے مستحق ہوگی، لیکن فتویٰ جو ہے اسی پر ہے کہ اس کو نفقہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ عورت
کو کسی نے غصب کر لیا ہے یا کسی کے ساتھ چلی گئی ہے، بھاگ گئی ہے، تو امام ابو یوسف کے نزدیک جو ہے ان کو نفقہ ملے گا، اور جمہور یعنی مفتیٰ بھی قول کے مطابق اس کو نفقہ نہیں ملے گا۔ یہ جو ہے مسئلہ ہے، یہ فتویٰ نفقہ نہیں ملے گا پر ہے، جی ہاں، فتویٰ نفقہ کے نہ ملنے پر ہے، کیونکہ یہ اسی ضمن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ، اور یہ جو ہے علامہ شامی کی عبارت ہے، یہ علامہ شامی کی عبارت ہے 290 صفحے پر اس بات کو تذکرہ کیا گیا ہے۔